مسٹر غضنفر؟ میں آپ کی ویڈیوز تقریباً کوئی 5-6 سالوں سے عمر لگاتار بھائی کو لیتے ہیں ان کے بعد. دیکھتے آ رہا ہوں، جی تو آپ کی باتیں وغیرہ سب کچھ سنتا رہتا بھی ہوں، لیکن جی آپ کے چند اختلافات جو ہیں یہ تھوڑا سا میرے سمجھ سے باہر ہیں، جیسے کہ یہ جتنے بھی اہل تشیع میں ہمارے آیت اللہ وغیرہ ہے تو ان کے آپ بہت زیادہ مخالف ہیں۔ تو میرا ہوں ایک آپ سے چھوٹا سا سوال یہ تھا کہ ہوں میں ابھی ایک انجینئر ہوں، میں جاب کرتا ہوں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ دین کے بارے میں معلومات لیتا رہوں۔ جی تو کبھی کبھار کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا ہے جس کا سلوشن مجھے پتہ نہیں ہوتا ہے، تو پھر ہوں میں کسی آیت اللہ کا کسی کا وہ میں دیکھ لیتا ہوں، دیکھنے کے بعد میں وہاں سے دیکھتا ہوں کہ اس کے بارے میں ہمارے دین نے کیا کہا ہے، تو ان لوگوں سے ہم لوگ سبق لیتے ہیں، ان کے بارے میں ہاں ہم وہاں سے بالکل، یہ پڑھ کے بدعت ہے، یہ بالکل بدعت ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کے تعلیمات کے خلاف ہے جی، کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کے اقوال کے بجائے آپ دیکھتے ہیں کہ آیت اللہ نے کیا بولا ہے. آیت اللہ پہ اللہ کی لعنت ہے کہ اس نے ایسی کتاب لکھی ہے کہ اس میں نے اپنے نظریات لکھے. اس کو چاہیے تھا اس ملعون آیت اللہ کو کہ اپنے نظریات کے بجائے وہ یہ لکھ دے کہ اس مسئلے میں اہل بیت علیہ السلام کا فرمان یہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہم نہیں کہتے کہ آپ نہیں تو کتاب نہ دیکھیں، ہم نہیں کہتے کہ کسی عالم سے نہ پوچھیں، آپ پوچھیں، لیکن عالم کا یہ کام ہے کہ لوگوں کو بتائے کہ بھئی میری اتھارٹی کوئی نہیں ہے، آپ میرا قول آپ پہ حجت نہیں ہے، آپ پہ حجت ہے قرآن و سنت. لوگوں کو سنت سکھائے. ہمارے علماء ابھی دیکھیں، آپ کتاب، آپ نے بھی خود بولا آپ کو ایک مسئلہ نہیں معلوم، اس مسئلے کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آیت اللہ نے وہاں پہ کیا بولا ہے. یہ کفر باللہ ہے. آیت اللہ پہ اللہ کی لعنت ہے. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نہیں بولا آیت اللہ کی اتباع کرو، آپ کو بولا ہے کہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو. وہ آیت اللہ اگر انسان ہوتا، اگر مسلمان ہوتا، اگر وہ اللہ کا دشمن نہ ہوتا، وہ وہاں پر اہل بیت علیہ السلام کا فرمان لکھ دیتا کہ اس مسئلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول یہ ہے، تم اس طرح عمل کرو. اگر یہ لکھتا تو اس میں مشکل کیا تھا؟ آپ عمل نہیں کر سکتے تھے. پھر بھی یہ جو آیت اللہ وغیرہ ہیں اور جتنے بھی ہمارے علماء وغیرہ ہیں، یہ اپنے آپ سے تو نہیں کہہ سکتے. یہ ظاہر سی بات ہے، ہمارے یہی اہل بات بیت نے عرض جو ہے، اگر کہا اپنے ہے آپ سے کہیں نہ نہیں کہتے نا تو پرابلم کیا ہے؟ پرابلم کیا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے اقوال آپ کو لکھ دیں. اگر یہی بات ان کی اہل بیت علیہ السلام نے بولا ہے تو لکھ دیں اسی بات کو. اگر اہل بیت علیہ میں السلام نے بھی نہیں بولا ہے اور یہ اپنے سے بنا رہے تو پھر بات بنتی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی کوئی جملہ ہے نہیں ہے، انہوں نے لکھ دیا نا اپنے سے. وہ تو ان پہ اللہ کی میں لعنت ہے. اگر یہ اہل بیت علیہ السلام کی باتیں لکھ رہے ہیں تو یہ نہ لکھیں، یہ نہ کہہ دیں کہ ہمارا بلا بات حجت ہے لوگوں پر. کہہ دیں کہ اہل بیت علیہ السلام کا بات حجت ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کا فرمان ہے، ختم بات. میں بھی وہی کہہ رہا ہوں، وہاں پہ جو لوگ لکھتے ہیں وہ تو ہاں اپنے ابھی آپ جو سے ہے تو نا، نہیں آپ لکھتے ہیں ابھی نا، وہ ظاہر سی غضنفر بات ہے بھائی جو اہل ابھی آپ بیت فیصلہ کریں. آپ اپنے درمیان اہل اور بیت اللہ کے میں درمیان بیٹھ کے آپ سوچیں، فیصلہ کریں کہ آپ کس کے شیعہ ہیں. آپ نے کس کی اتباع کرنی ہے؟ آپ نے آیت اللہ کی اتباع کرنی ہے، جعلی آیت اللہ یا اصلی آیت اللہ؟ اصلی آیت اللہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. جعلی آیت اللہ آپ کو وہ ہیں جو آپ کو فتوے دیتے ہیں کہ ہمارے کلام کے اتباع کرو. اہل بیت علیہ السلام کو بات آپ کو نقلی نہیں کرتے. پرابلم کیا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ، اپنے مراجع سے تو پوچھو کہ اگر تمہاری یہ باتیں حدیث میں ہیں تو وہ حدیث میں کیوں نہیں لکھتے اپنی کتابوں میں؟ اگر حدیث میں نہیں باقاعدہ ہے، کتابوں اگر حدیث میں نے اپنے سے بنا کی رہے ہو تو پھر تو الگ بات ہے نا، پھر تو انہوں نے اپنے کفر کا اعتراف کیا. اگر حدیث میں ہے تو حدیث لکھا کرو، ختم بات. حدیث جتنے بھی کتابیں ہیں ان لوگوں نے اپنے آپ سے تو نہیں لکھا ہوگا، ظاہر سی بات ہے. اور وہ اپنے ہمارے جتنے بھائی امام گزرے ہیں، ہمارے یہ جتنے فقی دیکھو بھائی، گزرے ہیں، یہی انہی بدعت ہے، ریفرنس سے یہی بدعت ہے، یہی بدعت ہے کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کر لوگوں کے کلام پہ عمل کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ انشاءاللہ اس نے اپنے سے نہیں بنایا. وہ کب پیغمبر نے فرمایا کہ تم اہل بیت علیہ السلام کے کلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی اتباع کرو، اطاعت کرو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارے 12 امام ہیں، ان کے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، خمس، ان کے کلام سے تمہیں کام ہی نہیں ہے. ان کا سنت کیا، اس سے کام ہی نہیں. تم کہتے ہیں انہوں نے بھی انہی سے لیا ہوگا. یہ کسی پیغمبر کا قول ہے، کسی امام کا قول ہے کہ تم اس طرح عمل کیا کرو، یا فرمائے کہ نہیں ہمارے اقوال پہ عمل کرو؟ نہیں تم ابھی بیٹھ ہمارے کے نا اقوال فیصلہ کی کرو بات بھائی کہ تم کس کا شیعہ ہو، ٹھیک ہے. کس کی امتی ہو، رسول کا امتی ہو یا آیت اللہ کا، جعلی آیت اللہ کا امتی ہو. الحمدللہ ہم شیعان حیدر کرار ہیں، نہیں اس ہے، میں کوئی شک نہیں ہے، نہیں ہے. نہیں ہے، غلط کہہ رہے ہو، جھوٹ کہہ رہے ہو. شیعہ حیدر وہ ہے جو حیدر علیہ السلام کے اقوال ہی کو حجت سمجھتا ہے، کسی دوسرے کے قول کو حجت نہیں سمجھتا. آپ کو شیعہ ان حیدر کے کرار علیہ السلام کے اقوال سے کام ہی نہیں ہے. کہتے ہیں وہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، وہ جھوٹ ہے.
मराजे के काम से, आप बातों से आपको काम है। ऐसे ही शिया बन गए हो? ये कैसा शिया है? मुझे समझा दे, कैसा शिया है जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के कलाम को हुज्जत नहीं समझता, उस पर अमल करने को आर समझता है, ऐब समझता है, गाली समझता है, कहता है ये अखबारी हो गया। आप मुझे आयतुल्लाह सस्तानी, इमाम गज़नवी का कोई ऐसा अक़वाल दिखाएं जो मेरे तकारीर देखो, मेरे इसी यूट्यूब में अहले बैत नहीं। देखो भाई, यही बात कि आप अहले बैत अलैहिस्सलाम की बात को छोड़कर किसी दूसरे की बात पे अमल कर, खुद बहुत बड़ा बिदअत है और हिदायत से खुरूज का सबब है और क़यामत के दिन रूसियाई और हसरत और नदामत का सबब है, पहली बात। दूसरी बात, इसी मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जाएं, वहाँ पे एक पूरा प्लेलिस्ट है कि वो मशहूर इजमाई फतावा जो उलमा मराजे अहले बैत अलैहिस्सलाम के फरामीन के खिलाफ फतवे देते हैं, देख लेना उधर। अच्छा, आपका वो चले मैं वो वीडियो देख लेता हूँ। अगर कोई भी आयतुल्लाह सस्तानी से या इमाम गज़नवी से कोई भी ऐसा चीज साबित हो तो अल्लाह तौबा, इमाम खामेनी कब से इमाम बन गया भाई? शर्म नहीं आती तुझे? नहीं, कब से इमाम बन गया? ओ भाई, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम कहते हैं मैं शेख हैदर हूँ, एक खामेनी को उसको इमाम बना दिया। शर्म करो यार, शर्म करो, अल्लाह से डरो। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से शर्म नहीं आती तुझे कि एक आम आदमी को तुमने इमाम बना दिया? वो भी इमाम, ये भी। कितने इमाम है तेरे? 1 लाख इमाम है? कितने इमाम है? 12 इमाम है, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं है तेरे 12 इमाम अगर होते हैं तो खामेनी को इमाम ना कहता। नहीं है तेरे 12 इमाम। इमाम की डिफिनेशन आप इमाम की डिफिनेशन किसी दूसरे को इमाम, गैर इमाम को इमाम बोलना कुफ्र है। इमाम खामेनी। अच्छा, इमाम मस्जिद आप लोग नहीं कहते हैं, इसका मतलब हम लोग इमाम मस्जिद नहीं कह सकते। तुमने खामेनी को इमाम मस्जिद बोला? तुमने खामेनी को इमाम मस्जिद तो नहीं, इमाम मस्जिद खामेनी तो नहीं बोला ना, तुमने बोला इमाम खामेनी। तुम उसको इमाम बोलते हो, अपना वली बोलते हो, अपना रहबर बोलते हो, अपना कायद बोलते हो, अपना वली अम्र बोलते हो, उसको जानम फिदा रहबर बोलते हो तुम लोग, ठीक है ना? तुम इमाम मस्जिद उसको नहीं बोलते, इमाम मस्जिद बोलते हो उसको, ये इमाम जमात है। इमाम की डिफिनेशन आप मुझे जरा समझाएं ना। इमाम वो है जिसको अल्लाह इमाम बनाता है, इसका डिफिनेशन ये है। एक इमाम वो है जिसको अल्लाह इमाम बनाता है, एक इमाम वो है जिसको लोग सियासत इमाम बनाता है, ये डिफिनेशन है। बस भाई कहता मैं शिया हूं। ठीक हो गया, अच्छा ठीक है। तो मैं आज तक मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं वहां पे उनका अपनी तरफ से कोई वो चीज नहीं है। उनने जितना भी आज तक आपने कभी चेक ही नहीं किया ना भाई? लिखा हुआ है इमाम जाफर, आपने कभी चेक किया है भाई? नहीं, ये फरमाया, वो खुद कहता है भाई। ओ भाई बात सुनो, इमाम हुसैन बात सुनो, ये फरमाया। बात सुनो गजनफर भाई, खामेनी भी ये कहता है। खामेनी तो इतना बड़ा मौलवी भी नहीं है। सिस्तानी, खोई, वहीद खुरासानी, ये सब कहते हैं शरीयत के 4 मसादर हैं। शर के कितने मसादर हैं? जी 4 मसादर। एक कुरान है, एक सुन्नत है, एक इजमा है, एक अक्ल है। किसकी अक्ल की बात? अपने अक्ल की बात कर रहा है ना। वो खुद ही नहीं कहता, मराजे खुद ये नहीं कहता है कि हमारे सब फतवे कुरान और सुन्नत से माखूज हैं। कहते हैं कुछ फतवे हमारे अक्ल से भी हैं, वो अपने से बनाते हैं, अपनी जेब से बनाते हैं, कहते हैं मेरे अक्ल का। कुछ फतवे वो लोग कहते हैं हमारे भी। इसका कोई आपके पास रेफरेंस वगैरह है जो मैं देख मैंने बता दी ना, मैंने बता दी आपको, मेरा पूरा प्लेलिस्ट है, उधर जाके देख लेना। मैं जरूर देखूंगा। यही भाई, यही देखें। अगर फर्ज भी करें ना, फर्ज भी करें कि एक शख्स की सारी बातें, अब फर्ज भी करें ना भाई साहब सुने गजनफर भाई, अगर फर्ज भी करें कि एक शख्स है उसकी सारी बातें कुरान और सुन्नत के मुवाफिक है, ठीक है ना, फिर भी अहले बैत अलैहिस्सलाम ने नहीं बोला कि तुम उसकी इत्तिबा करो, फरमाया कि हमारी इत्तिबा करो। अगर वो अपनी सारी बातें कुरान और सुन्नत से अख्ज़ करता भी है, ये तरीका अहले बैत अलैहिस्सलाम ने नहीं बताया, क्योंकि वो खता भी कर सकता है, गलत भी कर सकता है। वो सही भी बोले ना, सही भी बोले, फिर भी उसके अहले बैत अलैहिस्सलाम को छोड़कर उसकी इत्तिबा नहीं कर सकते। हालांकि मराजे नहीं कहते कि हमारी सारी बातें अहले बैत अलैहिस्सलाम से माखूज है। चले गजनफर भाई, ये हमारे अकीदे का हिस्सा है, ये हमारे अकीदे का हिस्सा है। मासूम जो होता है उससे खता नहीं होता है, बाकी सबसे खता होता है। इसमें कोई तो फिर मासूम को छोड़कर आयतुल्लाह की क्यों इत्तिबा करते हो ना? अपने से भी पूछो ना। वो भी सोचो ना कि मासूम को छोड़, शिया भी है, मासूम के कलाम पे कभी अमल नहीं करता, सिस्तानी, बलोचिस्तानी, शिराजी, फलानी, तेहरानी पे अमल करेगा। आप नहीं असल में बात क्या है बताए। आप पहले मेरी बात सुने ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो
آیت اللہ ہمیں بتاتا ہے وہ اپنے آپ سے نہیں بتاتا ہے، وہ ہمارے امام کے اقوال ہی ہمیں بتاتا ہے. میں یہ وہ کہنا امام چاہ کا رہا ایک ہوں، قول ان آپ کو کو نہیں کافر بتاتا، کہہ یہ دو. سب جھوٹ ہے. وہ سب اپنے فتوے آپ کو سناتا ہے. اس کے کچھ فتوے حدیث سے ماخوذ ہوتے ہیں، کچھ اپنے جیب سے بناتا ہے، جس کا نام اس نے عقل رکھا ہے. بہت مہربانی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اس طرح نہیں ہے کہ مراجع خود ہی نہیں کہتے کہ ہماری ساری باتیں قرآن سنت سے ماخوذ ہیں. خود کہتے ہیں ہماری بہت ساری باتیں جو قرآن و سنت میں نہیں، ہم نے اجماع سے لیے، عقل سے لیے، اور ان کی بہت سارے فتوے ہوتے ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم دیا کہ صرف قرآن اور اہل بیت کی اتباع کرو. آپ نے قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کر مراجع کی آپ نے اطاعت شروع کر دیا. ٹھیک. اور پھر ایک ایسے جھوٹ جو خود مراجع اس کو نہیں مانتے کہ ان کی ساری باتیں قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں. وہ خود ہی نہیں کہتے، اس بات کے مدعی نہیں ہیں. وہ خود کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے علاوہ ہم نے عقل سے بھی بنایا. کس کا عقل ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کا عقل تھوڑی ہے، اس کا اپنا عقل ہے. سیستانی کا اپنا عقل. ادھر بیٹھ کے وہ سوچتا ہے کہ یہ واجب ہونی چاہیے، پھر کہتا ہے فتویٰ دے واجب ہے. پھر سوچتا ہے حساب کرتا ہے 2+2+2+2 یہ اس طرح ہوگا. چلیں یہ اس کو حرام کر دو بھائی، حرام ہے بھائی. ٹھیک ہے نا. وہ خود ان کا اپنی کتابوں میں بڑا پڑا ہے جگہ جگہ پر کہ ہم بعض فتوے عقل سے دیتے ہیں، بعض فتوے حدیث سے دیتے ہیں. جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف